بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کلینہ جیل کریم کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کلینہ جیل کے کریم کے یوزز اینڈ بینیفٹس کے بارے میں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، پریکاشنز، وارننگز اینڈ انٹریکشن آف کلینہ جیل ود ادر ڈرگز۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارا میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروڈکٹ ڈسکرپشن کے بارے میں۔ پروڈکٹ نیم کلینہ جیل، مارکیٹڈ بائی گلیکسو سمتھ کلائن، جنیرک کیٹیگری اینٹی بیکٹیریل، انگریڈینٹس کلینڈامائسین فاسفیٹ۔ اب بات کرتے ہیں کلینہ جیل کے یوزز اینڈ بینیفٹس کے بارے میں۔ کلینہ جیل کا تعلق لنکوزامائڈ اینٹی بائیوٹکس کہلانے والی ادویات کی ایک کلاس سے ہے جو بنیادی طور پر بیکٹیریل جلد کے انفیکشن جیسے ایکنی یعنی کہ پمپلز، پیٹ، ہڈی، جلد، دل اور نرم ٹشوز کے انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں نقصان دہ بیکٹیریا بڑھتے ہیں اور بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ کلینہ جیل وائرل انفیکشن جیسے کہ عام نزلہ اور فلو کے لیے کام نہیں کرے گا۔ کلینہ جیل میں کلینڈامائسین ہوتا ہے جو بیکٹیریل پروٹین کی ترکیب کو روک کر کام کرتا ہے اور بیکٹیریا کی نشو و نما کو روکتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریل سٹیٹک اثر دکھاتا ہے جو بیکٹیریا کی ضرب کو روکتا ہے لیکن انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ کلینہ جیل مؤثر طریقے سے گرام پازیٹیو اور انیروبک یعنی کہ ہوا کے بغیر رہنے والے بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن کا علاج کرتا ہے، بشمول اسٹیفلوکوکس ایریس، اسٹریپٹوکوکس نمونیا اور کلوسٹریڈیم پرفرنجز کے حساس تنوع۔ کلینہ جیل پیٹ، معدے کی نالی، نچلے سانس کی نالی، جلد پر اور جینیٹو رینری ایریا میں حساس انیروبک بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے سنگین انفیکشن کا علاج کرتا ہے۔ استعمال کے لیے ہدایات۔ کلینہ جیل اورل نس کے ذریعے اور انٹرماسکولر فارمولیشن کی شکل میں دستیاب ہے۔ کلینہ جیل کی اورل شکل میں حل کے لیے کیپسول اور پاؤڈر شامل ہیں۔ کیپسول کھانے کے بعد ایک گلاس پانی کے ساتھ کیپسول کو مکمل طور پر نگلیں۔ اسے چبانا، کچلنا یا توڑنا نہیں ہے۔ کلینہ جیل بنیادی طور پر کریم جیل لوشن کی شکل میں موجود ہے۔ جیل لوشن یا کریم کی تجویز کردہ مقدار کو جلد کے متاثرہ علاقوں پر صاف اور خشک ہاتھوں سے لگائیں۔ دوا کو اپنی انگلیوں سے جلد میں آہستہ سے مساج کریں۔ کلینہ جیل لگانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ دھو لیں۔ متاثرہ جگہوں پر ڈریسنگ یا پٹی نہ لگائیں۔ انٹراوینس انجیکشن۔ کلینہ جیل آئی وی انجیکشن رگ میں بطور انفیوژن دیا جاتا ہے۔ انٹرماسکولر انجیکشن۔ کلینہ جیل انجیکشن پٹھوں میں گہرائی تک لگایا جاتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ آپ انجیکشن کو کیسے استعمال کریں۔ اگر شیشے میں موجود دوا ابرآلود نظر آتی ہے اور رنگ بدلتی ہے اور زراعت پر مشتمل ہو تو اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ سائیڈ ایفیکٹس آف کلینہ جیل۔ ہر دوائی کی طرح کلینہ جیل کے عام ضمنی اثرات ہیں جیسے پیٹ میں درد، متلی، الٹی، اسہال، سینے کی جلن، جوڑوں کا درد یا سوجن، گہرا پیشاب اور جگر کے غیر معمولی کام۔ کلینہ جیل کے ان میں سے زیادہ تر ضمنی اثرات کو طبی امداد کی ضرورت نہیں ہوتی اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ حل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ضمنی اثرات زیادہ دیر تک برقرار رہتے ہیں تو برائے کرم اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کلینہ جیل کے طویل استعمال سے منہ کی کھجلی یا ویجینل ییسٹ انفیکشن کے نئے انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو بخار، لمف نوڈ کی سوجن، خارش، چہرے، زبان یا گلے میں خارش یا سوجن، چکر آنا اور سانس لینے میں دشواری جیسے مضر اثار نظر آتے ہیں تو طبی امداد حاصل کریں۔ وارننگز اباؤٹ کلینہ جیل۔ اگر آپ کو کلینہ جیل یا اس کے کسی ذات سے الرجی ہو تو کلینہ جیل استعمال نہ کریں۔ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ اگر آپ کو جگر کی بیماری، گردے کی بیماری، معدے کی بیماریاں جیسے کولائٹس، بڑی آنت کی سوزش اور الرجک حالات جیسے کہ دمہ، ہے فیور اور ایکزیما ہیں، لائیو بیکٹیریل ویکسین یعنی کہ ٹائیفائڈ ویکسین کے ٹیکے لگوانے کے دوران کلینہ جیل استعمال نہ کریں کیونکہ کلینہ جیل ویکسین کی سرگرمی کو متاثر کر سکتا ہے۔ کلینہ جیل کے انجیکشن فارم میں بعض اوقات بنزائل الکحل حفاظت کے طور پر شامل ہوتا ہے جو حاملہ خواتین میں پلیسنٹا کو پار کر سکتا ہے اور بچوں کے مریضوں میں گیسپنگ سنڈروم یعنی کہ ملٹی آرگن فیلور کا سبب بن سکتا ہے۔ دودھ پلانے کے دوران کلینہ جیل کی سفارش نہیں کی جاتی کیونکہ یہ چھاتی کے دودھ میں خارج ہو سکتا ہے اور اس سے اسہال، کینڈیاسس یعنی کہ تھرش یا ڈائپر ریش یا ساز و نادری پخانہ میں خون آ سکتا ہے۔ لہٰذا حمل اور دودھ پلانے کے دوران کلینہ جیل صرف ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔
بعض اوقات اینٹی بایوٹک ادویات اینٹی بایوٹک مزاحمت کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایسی صورتوں میں آپ کا ڈاکٹر دوسری اینٹی بایوٹک تجویز کر سکتا ہے جن کے خلاف آپ میں مزاحمت نہیں ہوتی۔ انٹریکشن آف کلیناجل ود ادر ڈرگز۔ کلیناجل اینٹی بایوٹکس ایریتھرومائسین، اینٹی کوگولنٹ، وارفرین، اسینوکومارول اور فلوناڈیون اور نیورو مسکولر بلاک کرنے والے ایجنٹوں کے ساتھ تعامل کر سکتی ہے۔ ڈرگ ڈیزیز انٹریکشن ود کلیناجل۔ کلیناجل لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اگر آپ کو جگر کی کوئی بیماری، گردے کی بیماری، معدے کی بیماریاں جیسے کہ کولیٹس یا پڑیانت کی سوزش اور الرجک حالات جیسے دمہ، ہے فیور یا اکزیما ہیں۔ ڈائٹ اینڈ لائف سٹائل ایڈوائز وائل یوزنگ کلیناجل کریم۔ نہاتے وقت ہلکے صابن کا استعمال کریں اور گرم پانی سے نہانے کو ترجیح دیں۔ اپنی جلد پر سخت مصنوعات سے پرہیز کریں۔ متاثرہ جگہوں کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جلد کو نہ کھرچیں۔ تناؤ سے بچاؤ کا انتظام کریں۔ صحت مند کھائیں، وافر مقدار میں پانی پئیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، اپنی نیند پوری کریں۔ بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے جم اور شاور جیسی جگہوں پر ننگے پاؤں نہ چلیں۔ الکحل اور کیفین کے استعمال سے پرہیز کریں۔ اسپیشل ایڈوائز ویل یوزنگ کلیناجل۔ اگر آپ کو جگر کی بیماری ہو تو جگر کے فنکشن کے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ کلیناجل استعمال کرتے وقت خون کی باقاعدہ پروفائل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کلیناجل کا استعمال کلوسٹریڈیم ڈیفیشائل کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ معدے کی باقاعدہ اسکریننگ کروائیں۔ کلوسٹریڈیم ڈیفیشائل وہ بیکٹیریا ہے جو آنتوں کو متاثر کر سکتا ہے اور اسہال کا سبب بن سکتا ہے۔ کلوسٹریڈیم ڈیفیشائل انفیکشن کی علامات عام طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب آپ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہوتے ہیں یا جب آپ نے انہیں پچھلے چند ہفتوں میں لینا ختم کر دیا ہو۔ تو سب سے عام علامات یہ ہیں جن میں کئی بار اسہال، بخار، بھوک میں کمی، بیماری کا احساس، پیٹ میں درد۔ کچھ صورتوں میں آپ کو پانی کی کمی کے آثار بھی ہو سکتے ہیں۔ جب کلیناجل کو اینٹی کوگولنٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کوایگولیشن یعنی کہ خون کا جمنا ٹیسٹ ضرور کروائے جائیں جیسے کہ پی ٹی اور اے پی ٹی ٹی۔ کلیناجل کے استعمال سے ہلکے سے لے کر جان لیوا حالت تک سیوڈو ممبرینس کولیٹس ہو سکتی ہے، لہذا کلیناجل کے استعمال کے بعد اسہال کے مریضوں میں اس تشخیص پر غور کرنا ضروری ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں نقصان دہ بیکٹیریا بڑھتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ بیکٹیریا 3 بنیادی شکلوں میں پائے جاتے ہیں: کروی، چھڑی اور سرپل نما۔ بیکٹیریا گرام پازیٹیو ہو سکتے ہیں جن کے سیل کی دیوار موٹی ہوتی ہے، یا گرام نیگیٹو خلیہ کی دیوار نہیں ہوتی۔ بیکٹیریا کے انفیکشن کی کچھ علامات میں کھانسی، بخار اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ ایکنی محاسے جلد کی ایک ایسی حالت ہے جب بالوں کے پٹک تیل اور مردہ جلد کی خلیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز اور پمپل کا سبب بن سکتا ہے۔